السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مولانا صاحب انشاءاللہ ابھی وضو فرما رہے ہیں تو ابھی آ رہیں گے, تو مختصر ان کا آپ کے سامنے تعارف کرا دوں. سو از brief introduction. Maulana basically was born in Canada, Toronto. Maulana was raised in there. Alhamdulillah, he studied in Darul Uloom, Buffalo. تو ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے ڈاکٹر اسماعیل میمن رحمۃ اللہ علیہ. تو ڈاکٹر اسماعیل میمن کا مدرسہ بفلو میں پہلے تھا, تو مولانا عمران اللہ خان صاحب پہلے وہاں پڑھے ماشاءاللہ, وہاں سے فارغ ہوئے اور ماشاءاللہ پھر وہاں انہوں نے اس کے بعد خدمتیں شروع کی, اور کافی سال انہوں نے مختلف مساجد میں ٹورنٹو میں خدمتیں انجام دی, اور پھر 8 سال پہلے الحمدللہ انہوں نے جو ہے کام کیوبا میں شروع کیا. تو he started work in Cuba about 8 years ago, and mashallah he will explain a bit more to you. The Maulana is quite involved in a lot of work there, also in Canada. Mashallah, he does trips up and down from Canada to Cuba, and mashallah ان کا کام اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. بس آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور ترقی نصیب فرماوے. جس جگہ پر ایمان بالکل نہیں تھا, کلمہ لا الہ الا اللہ بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی, الحمدللہ مولانا نے ایک جو ہے نا بہت عجیب کام کر دیا. 11 مسجدیں وہاں پہ قائم کی ماشاءاللہ, اور 11 مدرسے قائم کیے. تو مولانا عمران اللہ صاحب آپ تشریف لائے. جی 35 کو ختم کرنا ہے, 15 minutes. 35. السلام علیکم. خیر سے اوکے, بیٹھ کے بیان کرنا ہے کھڑے ہو کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین اجتبا. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست بزرگوں, امام صاحب حضرت مولانا رفیق صوفی صاحب اور حضرت مولانا ہمارے حنیف دودھ والے صاحب, ماشاءاللہ ہمیں بہت I'm very honored to be here today, and ان حضرات کے سامنے, ان اساتذہ اکرام علماء جید نظام کے سامنے کچھ الفاظ عرض کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. الحمدللہ, I am humbled to speak in front of my elders, learned think tanks and visionaries who have given us a lot of inspiration, motivation, who has given us a lot of support to do what little effort that we are doing. Today, in my humble time that I have, I will just share a few incidences and a little bit of a kalguzari coming from Canada, from Toronto. Alhamdulillah, subhanallah, a thought comes to my mind. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayhi, states, and it's an important world vision to understand, very beneficial, that Allah subhanahu wa ta'ala, in the light of Quran and Hadith, Quran اور حدیث کی روشنی سے, ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کو دیتے ہیں سب کو, جس کو وہ پسند کریں اور جس کو وہ پسند نہ کریں, جس کو بھی تقسیم ہے, ایک تقسیم ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں. ایک توازن ہے, ایک میزان ہے, and Allah gives to whomsoever He wishes at whatever amount, جس کو وہ پسند کرے نہ پسند کرے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف دین کو دیتے ہیں ان کو جس کو وہ پسند فرماتے ہیں. Allah gives the deen, chooses the deen for those whom He loves. And this is an honor from Allah Ta'ala when we are able to come into the masjid and we're able to recite the Quran, listen to the Quran, and have the tawfiq to act upon what is being said and heard. This is a blessing from Allah Ta'ala subhanahu jalla wa ala. And as mentioned earlier as well, that without Islam and without these pious predecessors who came to us, ہمارے اسلاف کی قربانی,
حضرت مفتی تقی صاحب کی ایک کتاب ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب, کہ ہمارے اسلاف دیوبند وہ کیا تھے, وہ کیا تھے, وہ کون تھے نہیں, وہ کیا تھے. What did they stand for? What did they give the ummah? That today from the elders of Deoband that we have thousands of madaris around the whole world, and we just look in UK, alhamdulillah, and abroad. Allahu Akbar, Allah ka shukr hai, Allahumma lakal hamd wa lakal shukr. Iske bighair, the void, the direction would be utter chaos, utter heedlessness and whatnot. But alhamdulillah, we're grateful to Allah for this opportunity. And furthermore, the simple aspect of dawat and tabligh, Allah ke deen ko samajh ke logon tak pahunchana, ballighu walau aya, ballighu anni walau aya. The last khutbah in the sermon of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, well known as the farewell khutbah, khutbatul wida, al khutbatul wada. 100,000 Sahaba, some riwayat 120,000, some 180,000, 100,000 Sahaba Ridwan present hearing the Prophet ﷺ, and the message was پیغام کو آگے تک پہنچائیں. اللہ کا فضل ہے کہ آج UK میں اکابرین جو آئے, حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ الواسعہ, حافظ پٹیل صاحب, and اکابرین, many of them who came and established deen here today, that today, alhamdulillah, we have thousands of masjids, madrasas, makatib, and it's growing. And our youth are coming and they're learning and educating themselves. And amongst that same branch of that tree, the same fruits of the tree that fell into our country as well, asatida from here came there and established madaris in America, in Canada, and from which we had the opportunity of studying. And barakallah, alhamdulillah, therefore moving forward, had the opportunity of just visiting a country. And that country was the land called Cuba. An island that is sanctioned, an island that is segregated, an island for the last 70 years was under strict communist rule. The lights are turned off. Much is not known because it's unlawful, not allowed to record and to present things. Things are not allowed to be leaked out. It is forbidden to take on your phone a picture of a police car, a government building, or any officer. Your phone will be confiscated on the spot if you're seen taking a photo of any of these items mentioned. It's strict there. It's enforced there. People have to be very accordingly, and they come for the reason that they come and they leave. They're monitored from the time they come and they leave. This is what the situation was in Cuba for many, many decades. And despite that, little bit where people heard about Islam, they began to accept Islam. Our visit to the island was a visit just to meet people and to say Assalamu alaikum. And we saw in their faces this want, this talab. ایک ڈیزائر تھا ان کے دل میں کہ یہ لوگ کچھ دیکھ رہے, کچھ راہ دیکھ رہے, کچھ امید ہے, ان کو کچھ سرچ ہے. They want something. They're not fulfilled. حالانکہ in their country they're living peacefully, they're living quietly, they're really living within their means and being satisfied with whatever they have or they don't have. Despite that, there is this inner void کہ کچھ خالی ہے, کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتے نہیں. اور ہمارا کام ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعارف ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہماری ایک فرینڈشپ ہوتی ہے, اور اس فرینڈشپ کا تقاضا اس دین کی جو امانت ہے ہماری ذمہ داری میں یہ ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق ملے. اور یہ ضرورت ہو کہ ہمارے نیبر, ہمارے سٹی, our friends, they also practice Islam.
کیونکہ اگر آگ ایک گھر میں جلیں تو پھر وہ آگے جا کے شرک کے آخر میں تک بھی پہنچ سکتا ولیعذ باللہ. اسی وجہ سے ہمارے فرض ہے, کمپلسری ہے کہ ہم اس نقصان کو بھی بچا دیں. جیسے یہ پورا جسم ایک امت ہے, تو جہاں جہاں بھی لوگ امتی ہو, ہمارے اندر ایک دعا طلب, اگر کوشش ہو یا کوشش نہیں کر سکتے کوئی کسی کو سپورٹ کریں جو وہاں تک اسلام اور دین کی بات کو آگے پہنچائیں. جب ہم پہنچے وہاں کیوبا میں, ہم نے جگہ جگہ بستی بستی مسلمانوں کو دیکھا, لیکن started to scratch my head and said there's no masjid for Jummah. لوگ جمعہ کیسے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہیں. روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھ رہے. لیکن مسلمان سورہ فاتحہ آتا ہے, کلمہ پڑھتے ہیں, لوگ ہیں لیکن بیابان. It's just a complete void of darkness in that sense. ایسے یہ پھر یہ قرآن اور پھر تراویح in our countries, mashallah in Canada, but again same similar situation in the 80s, no masjids. One masjid, two masjid, Islamic Foundation, one masjid. Taraweeh too was in the foyer of the school, high school. Very little, hufaz, whatnot. But as the mehnat grew, mashallah, city, jaga, Islam started growing, Muslims started flourishing, Quran started being recited and memorized, people went for madaris, and the whole scope of infrastructure and the whole dynamics of the society changed. And now, alhamdulillah, we have everywhere ulama and khufaz and whatnot, alhamdulillah. Or else prior to that, as I mentioned in a bayan earlier, they used to pray Jummah on a Friday, on a Sunday. چھٹی نہیں ملتی ہے, جمعہ پڑھنے, اچھا اتوار کو ایک اسکول رینٹ کرتے ہیں, جمعہ پڑھ لیں گے. تو اس طریقے سے عجیب حالات تھے. تو اسی طریقے سے اس ملک میں کیوبا میں حالات بہت ناگوار رہی کہ مسجد نہیں, مکتب, مسجد, جمعہ نہیں, حلال نہیں, کچھ مسائل نہیں. لیکن اللہ کے فضل سے وہاں جا کے مسلمانوں سے بات کر کے, ان کی تھوڑا سا تعاون کر کے, تعلیم کے حلقہ لگا کے, ترغیب دے کے, لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ دلا کے, اسلاف, اکابرین اور علماء کو وہاں جا کے انہوں نے دعا کی. اللہ کا شکر فضل کہ پہلی دفعہ تاریخ میں 11 مسجد ہو چکے ہیں الحمدللہ. پہلی دفعہ ہم نے صلاۃ الجنازہ تک ان کو نہیں پتا کہ ہمارے اموات کو کیسے دفنائیں, تو علماء کو بلایا, کفن کو لے کر آیا, جنازہ تھی مسلمان کا, انہوں نے کہا بھائی ہم اجازت نہیں دیں گے, ہم نے وہم و گمان میں نہیں کہ یہ کیا پانی ڈالیں گے, واش کریں گے, ایسے ہی اٹھا کر ہم لوگ جسٹ دفنا دیں گے اسی کپڑے میں. کہا نہیں, ہم آپ کو $5 دیتے ہیں, آپ یہ لے لیں اور آپ تھوڑا سا کافی میں پینے کے لیے چلے جائیں. ہم باٹلز کے ساتھ ہم نے جسم کو دھویا, کافور اور اس سنت طریقے سے کفن کو لگا کے اللہ کا فضل سے نماز جنازہ پڑھائے. حضرت مولانا اقدس مولانا مظہر عالم صاحب کے صاحبزادے مولانا عثمان صاحب اور دیگر حضرات سب موجود تھے. نماز پڑھی, لوگوں کو سمجھایا اور سنت کے طریقے سے پہلی جنازہ کی دفنانا کی ابتدا کی. یہاں شروع ہوتے یعنی افتتاح ہوتی ہے ختم بخاری کی, ختم قرآن کی افتتاح ہوتی ہے ترمذی شریف کے ساتھ, لیکن اللہ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ یہ مبارک کرے. لیکن کچھ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ افتتاح ہوتی ہے, جنازہ کی افتتاح ہو رہی ہے کہ پہلی جنازہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کی سنت, اور کیا پیاری سنتیں ہیں جس میں لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہے کہ یہ طریقہ کیسے خوبصورت طریقہ ہے. کافور ڈالنا, عطر ڈالنا, غسل کرنا, وائٹ چادر, کپڑے اتار کے چادر میں ڈال کے دفنان, یہ سنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا کہ جس نے ایک سنت کو ایجاد کیا فتنہ کے زمانے میں 100 شہداء کی ثواب ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تعاون کریں, ہم لوگوں سے ملاقات کریں, ہم لوگوں جگہ جگہ جائیں اور اسلام کی پیغام کو بتائیں, کیونکہ لوگ پیاسے ہیں. یہ لوگوں کو اندر ایک what do you call it, لونلینس ہے,
اور جہاں ایک ملک الحمدللہ جو اتنے عرصے تک اسلام سے دور رہا، اللہ کے فضل سے دوبارہ یہ سلسلہ قائم ہوا ہے اور دوبارہ اس کی ابتدا ڈالی گئی ہے۔ ہمارے بزرگان دین کو اللہ جزائے خیر دے جو ان ملکوں میں ان توجہ کی، دعا کی اور الحمدللہ لوگوں کو اٹھایا، سکھایا۔ اور یہ لوگ اسپینش لوگ ہیں، نان مسلمز ہیں، ریورٹس ہیں، تقریباً 9,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بہت ہی صلاحیت مند، عقل مند لوگ ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز۔ ان کو دیر نہیں لگتی ہے دیکھنے سے کہ یہ بات حق سچ ہے، یہ سچ بات ہے، یہ بنی ہوئی بات نہیں، ان کے دل میں لگتا ہے اور وہ لوگ اسلام کو قبول کرتے۔ اللہ کے فضل، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں استعمال کریں کہ ہم اس محنت کو قائم دائم رکھیں۔ ان لوگوں کو جو فرسٹ جنریشن مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں تا قیامت ایمان اور اسلام کی روشنی جلائے رکھے اور اس کو انشاءاللہ کیریبین کے آس پاس علاقوں میں بھی انشاءاللہ اسلام کا نمونہ آگے بڑھائے۔ ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں، میں ختم کرتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم لوگ مکتب ان 11 مسجدوں میں سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، استاد کو وہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کھانا پینا کے سینکشنز کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے پاس کمی ہے، بیسک نیسیسٹیز کی کمی ہے، اور اس وجہ سے ہم لوگ باہر سے لے کر آتے ہیں کنٹینرز، اس کا چیزیں کا سارا الحمدللہ رسپانسبلٹی ہم لوگ یونیک طور پہ حکومت کے اجازت کے ساتھ واحد ادارہ ہے جو وہاں کام کر رہا ہے اللہ کے فضل و شکر کے ساتھ۔ تو الحمدللہ یہ کام ہم لوگ ساری اور جاری رکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شریک ہونے کا، تعاون کرنے میں، اور آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اخلاص عطا فرمائے، اور ہر گھر میں، ہر گھر، ہر بستی بستی میں مسجد، مکتب انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہو، اور انشاءاللہ ہمیں اس کا صدقہ جاریہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کریں۔ فجزاک اللہ خیر الجزاء، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس لیفلیٹس ہے، جس کو لے جانا ہو وہ لے جا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے نماز کے بعد۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔